اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 77 سے 81 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ ترجمہ: بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے سارے جہانوں کے پالنے والے کے۔ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے ہدایت دیتا ہے، اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا، بے شک وہ سب بت پرست میرے دشمن ہیں، میں گوارا نہیں کر سکتا کہ میں یا کوئی دوسرا ان کی عبادت کرے، البتہ پروردگار عالم وہ ہستی ہے جو میرا رب عز و جل ہے، میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں کیونکہ وہی عبادت کا مستحق ہے، اور اس کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ مجھے عدم سے وجود میں لایا اور اپنی طاعت کے لیے بنایا، تو وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور مجھے ہدایت پر رکھتا ہے، اور وہی مجھے اپنا خلیل بننے کے آداب کی ہدایت دے گا، جیسا کہ پہلے دین و دنیا کی مصلحتوں کی ہدایت فرما چکا ہے۔ وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور مجھے روزی دینے والا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی میرے امراض دور کر کے مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے وفات دے گا، پھر آخرت میں مجھے زندہ کرے گا، کیونکہ موت اور زندگی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوں۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب کی وجہ سے بیماری کو اپنی طرف اور شفا کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب فرمایا، اگرچہ بیماری اور شفا دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ برائی کی نسبت اپنی طرف اور خوبی و بہتری کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ۔ ترجمہ: اور وہ جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ، اور وہ جس سے مجھے امید ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں اللہ تعالیٰ کا یہ وصف بیان فرمایا کہ میں اس رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن وہ میری خطائیں بخش دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو بیان کرنا اپنی قوم پر حجت قائم کرنے کے لیے ہے کہ معبود صرف وہی ہو سکتا ہے جس کی یہ صفات ہوں۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے گناہ صادر نہیں ہوتے۔ ان کا استغفار کرنا دراصل اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اظہار ہے، اور اس میں امت کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ وہ مغفرت طلب کرتے رہا کریں۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين۔ ترجمہ: اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے ہیں۔ اور ربی، اے میرے رب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد دعا مانگی، اے میرے رب عز و جل مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے ہیں۔ آیت میں مذکور حکم کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد علم ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حکمت ہے۔ قرب کے لائق خاص بندوں سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک وہ آخرت میں ہمارا خاص قرب پانے والوں میں سے ہے۔ دعا مانگنے کا ایک ادب، یہاں سے دعا مانگنے کا ایک ادب بھی معلوم ہوا کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اس کے بعد دعا مانگی جائے۔ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ ترجمہ: اور بعد والوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے اور مجھے ان میں سے کر دے جو چین کے باغوں کے وارث ہیں۔ وجعل، اور رکھ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا یہ مانگی کہ اے میرے رب میرے بعد آنے والی امتوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا کہ ہر دین والے ان سے محبت رکھتے ہیں
اور ان کی ثنا کرتے ہیں۔ وَاجْعَلْنِي، اور مجھے کر دے۔ دنیا کی سعادتیں طلب کرنے کے بعد آخرت کی سعادتیں طلب کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے رب عز و جل، مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جنہیں تو اپنے فضل و کرم سے چین کے باغوں اور نعمت کی جنت کا وارث بنائے گا۔ جنت کی دعا مانگنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن جنت ملنے کی دعا کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حدیث پاک میں بھی جنت الفردوس کی دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرنا، کیونکہ یہ جنت کا درمیانی حصہ اور اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور جنت کی نہریں اسی سے نکلتی ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن جنت الفردوس عطا ہونے کی دعا مانگے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور اکابر بزرگان دین کی طلب جنت کی دعائیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کے دیدار اور ملاقات کے لیے تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعاؤں کی فضیلت حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ فرض نماز کے لیے وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر مسجد جانے کے ارادے سے اپنے گھر کے دروازے سے نکلے اور کہے بسم اللہ الذی خلقنی فہو یہدین، تو اللہ تعالیٰ اسے درست راستے کی ہدایت دے گا۔ اور یہ کہے والذی هو یطعمنی ویسقین، تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی کھانا کھلائے گا اور جنتی مشروبات پلائے گا۔ اور یہ کہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا اور اس کے مرض کو اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دے گا۔ اور یہ کہے وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، تو اللہ تعالیٰ اسے سعادت مندوں والی زندگی کے ساتھ زندہ رکھے گا اور شہیدوں والی موت عطا فرمائے گا۔ اور یہ کہے وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری خطائیں معاف کر دے گا، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ اور یہ کہے رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، تو اللہ تعالیٰ اسے علم و حکمت عطا فرمائے گا، اور جو صالح بندے گزر چکے جو باقی ہیں اسے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملا دے گا۔ اور یہ کہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، تو ایک سفید کاغذ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں صادقین میں سے ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے صدق کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ کہے وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکانات اور محلات بنا دے۔